اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اللہ کو منانا بہت آسان ہے، تم اس کی چاہت میں راضی ہو جاؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی وہ دے گا جو تمہاری چاہت ہے، اور اصل کامیابی تو اس کی رضا سے ہی ملتی ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں کسی پر راضی ہو جاتا ہوں، جب وہ مجھے راضی کر لیتا ہے تو اس کا مقام اللہ نے خود بتایا، ان لوگوں کو پھر میں خوف نہیں دیتا اور حزن نہیں دیتا۔ اب حزن اور خوف ہے کیا؟ خوف ہے آنے والے وقت کا اندیشہ اور حزن ہے گزرے ہوئے زمانے پر افسوس۔ تو اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا اندیشہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ تمہاری سبھی چاہتے محتاج ہیں اس کے ایک کن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں، وجوہات مصلحتوں کی تو تمہارے روبرو ہوتی ہیں، تو بے خوف ہو جاؤ، تمہارے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے بہتر اور بڑی قدرتوں والا کوئی نہیں، تمہارا نصیب بھی نہیں، کیونکہ اس کے کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ جانتے ہو وہ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے باوجود بھی اس کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہو، حالانکہ تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کو مانگتے رہنا، اور اتنا زیادہ وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا بار بار مانگتے مانگتے نہیں تھکتا۔ کیا لگتا ہے کہ یا اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ کیا اس کے لیے اس دعا کو قبول کرنا ناممکن ہے؟ وہ ناممکن کو ممکن بنانے پر اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے، تم اس پر یقین تو رکھو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فوراً تمہارا مقدر بدل جائے۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا وہ اسے دوبارہ لکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹے گا، اگر تم دعا کرتے رہو گے اور یقین رکھو گے تو، کیونکہ اس کی ذات پر یقین رکھنے والوں کا وقت نہیں بدلتا، وقت بدل دیا جاتا ہے، لے کر امتحان ان سے، پھر انہیں سکون عطا کر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کے صرف بہتر مانگنے پر انہیں بہترین نواز دیتا ہے، اور صبر وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ آزمائش پر پورا اترنے کی ہمت وہ صرف انہی کو عطا کرتا ہے جن سے وہ آزمائش کا امتحان لیتا ہے۔ اس کو تمہارے وہ طویل سجدے اور تمہارا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا بہت اچھا لگتا ہے، وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے جب تم اس سے اپنے دل کے راز کہتے ہو۔ مانگنے کے سارے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے، تو جان لو کہ وہ ہر کسی سے اتنے رابطے نہیں رکھتا، اور اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے۔ یقین رکھیں اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کٹن کیوں نہ ہوں، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کیوں نہ ہو، اور اگر اللہ آپ کو وہ چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی وہ چیز آپ کو نہیں دے سکتی، چاہے ساری دنیا اس پر راضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے اللہ نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہیں، اور کوئی نہیں دے سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں۔ تو اپنے غم کو دور کرنے کے صرف 3 طریقے ہیں کہ ایمان، صبر اور رضا کو اپنا لیا جائے، اور اللہ کی محبت کو جیتنے کا صرف ایک ہی طریقہ وہ یہ کہ ہمیشہ یہ کہا جائے کہ جو میرے رب نے چاہا میں اس پر راضی ہوا۔ اگر اللہ کسی کو حکم نہ دیتا تو کوئی انسان فریاد کر ہی نہیں سکتا، یعنی دعا میں ہاتھ آپ اٹھاتے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ چاہتا ہے، وہی آپ کو دعاؤں تک لے کر آتا ہے، اور تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔
تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کا کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے اور کن فیکن تک ہر ادھوری کہانی کو مکمل کرواتا ہے۔ وہ جب معجزے کرتا ہے تو آتے طوفانوں کے رخ بدل جاتے ہیں، پھر وہ حکم کن سے وہ بھی بدل دیتا ہے۔ ہر مقدر کو جو تم سے چھین لیا جائے تمہارے ہاتھوں سے وہ بھی واپس لوٹا دیتا ہے، کیونکہ اس کی محبت ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ اور جب تم اس کو ایک بار پکارتے ہو نا، یا اللہ، وہ 100 دفعہ پلٹ کر تمہیں کہتا ہے ہاں میرے بندے میں یہاں ہوں، تو ہمیشہ اسی کے سامنے روئیں اور برم بھی وہی رکھے گا۔ بے شک اللہ ہی برم رکھتا ہے، وہ اپنے بندے کے ایک ایک آنسو سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ ہم سے کتنی کرتا ہوگا۔ ہمیں وہ چیز ہرگز نہیں دیتا جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اتنی محبت کرتا ہے وہ آزماتا ہے، پھر آزماتا ہے، پھر آزماتا ہے۔ ہم اس کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں یا پاس، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے اس پر۔ مانگنا ہے تو اس سے مانگو، دل کا حال سنانا ہے تو اسے سناؤ، ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو اگر تم اللہ کے لیے اس چیز پر صبر کرتے رہو جو تمہاری سوچ میں ناممکن ہے، تو ایک دن دیکھو گے وہی صبر سے تمہارے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے جو اب تک بند ہیں۔ جو تمہاری سوچ میں ناممکن ہے اللہ کی نظر میں ہر وہ چیز ممکن ہے۔ اللہ تم پر اپنی رضا کے سارے راستے بند کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تاکہ تم بار بار اپنی التجا لے کر اس کے در پر آؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ یہی اس کے عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے، پھر وہاں سے عطا کرنے لگتا ہے جہاں سے کسی چیز کا بھی ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ اسی طرح وہ تمہیں اپنی پہچان کرواتا ہے۔ اگر تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں پلٹتے تو وہ تمہارے لیے ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ تم اس کی جانب خود ہی کھینچے چلے جاتے ہو۔ وہ کبھی بھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ ہی تمہاری چاہت کو دینے سے انکاری ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، پھر وہ راضی بھی ہو جاتا ہے اور کن بھی فرماتا ہے اور مقدر بھی بدل دیتا ہے۔ تو مت گھبراؤ مقدر کے فیصلوں سے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ جب آپ لوگوں کے انکار کے باوجود بھی اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں، مقدر کی لکیریں بدل دی جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیا کریں جو آپ کو نا امید کرتے ہیں، بلکہ اس ذات پاک پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ جب تمہیں اپنے صبر کی حد ختم ہوتی دکھائی دے تو سمجھ جانا کہ رب کا معجزہ ہونے والا ہے۔ تو اگر دل میں یہ سوال آئے کہ معجزے تو صرف نبیوں کے لیے ہوتے ہیں، میں تو عام انسان ہوں، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا بھی رب میں ہی تھا اور تمہارا رب بھی میں ہی ہوں، اور میں تو سب کے لیے ایک جیسا ہوں۔ تو سنو، خار مت مانو، کیونکہ تمہارا بھی تہجد والا معجزہ اب بہت قریب ہے، قبولیت کا منظر قریب ہے، تم شکر کی تیاری کرو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے لیے عرش سے معجزے روانہ ہو گئے ہوں۔ اگر ناممکن کو ممکن دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ سے دوستی کرو اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا، صبر اور اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تو تب بھی تمہاری عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ آسمانوں اور زمین کو تمام تر تبدیلیوں کے باوجود بھی جو رب خوبصورتی سے سنبھالے ہوئے ہے، وہ جو طوفان اور آندھیوں اور بجلی کی کڑک کے باوجود بھی آسمان اور زمین کو واپس خوبصورت اور دل موہ لینے والا بنا دیتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول نہ کرے؟ بے شک وہ رب کریم ہر چیز سے واقف ہے۔
تو دعاؤں کے معاملے میں کبھی بھی لوگوں کی رائے نہیں لینی چاہیے، ہمیشہ دل کی سننی چاہیے، کیونکہ دعا کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کا تعلق اللہ سے۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے امید ہو، تو دل غلط مشورہ نہیں دے سکتا، اور تب دل سے مانگی ہوئی دعا عرش تک رسائی بھی پاتی ہے اور قبولیت کی خوشخبری بھی لاتی ہے۔ ادھورے یقین سے کی گئی دعائیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اپنی دعاؤں میں توکل لائیں، یقین پیدا کریں، کیونکہ بے یقینی انسان کو مایوس کر دیتی ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو، انتظار طویل کر دو، شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا اور دعا بھی قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔